اب انہوں نے جو یہ بات کہی تھی بادشاہ نے کہ مجھے اللہ نے پہلے بھی یہ ملک رشوت سے نہیں دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ نجاشی تھا، یہ نجاشی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے جو چچا تھے نجاشی کے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ اب ملک کے لوگوں نے یہ پلان کیا کہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے، آگے تو اس کی نسل ہے ہی نہیں، وہ بیٹا بھی اگر مر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا نجاشی کا جو باپ تھا اس کے بارے میں یہ مشورہ کیا گیا کہ اس کو قتل کرتے ہیں، اور جو بادشاہت ہے وہ نجاشی کے جو چچا ہے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ نجاشی بہت لائق، فائق اور بہت ذہین اور ہوشیار تھا۔ اب نجاشی کے جو بادشاہ تھا اس کے قتل کے جو پروگرام بنایا گیا اسے قتل کر دیا گیا، اور جو بادشاہت تھی وہ نجاشی کے چچا کے پاس آ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو نجاشی چونکہ ہوشیار اور سمجھدار تھا، وہ بادشاہ کے قریب رہنے لگا، اور جو سلطنت کے امور تھے ان میں وہ بادشاہ کا معاون بننے لگا۔ تو رعایا نے پھر کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ نجاشی تخت پر نہ آ جائے، تو بادشاہ سے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ کہا پہلے اس کے باپ کو مروایا، اب اسے مروانے کے چکر میں ہو، لہٰذا اس کو میں نے نہیں مارنا، بلکہ اس کو مارنے کے بجائے میں اسے کسی پر فروخت کر دیتا ہوں تاکہ وہ یہاں سے لے جائے اسے۔ نجاشی کو بادشاہ نے ایک تاجر آیا، اس تاجر پر بیچ دیا غلام بنا کر۔ شام ہوئی، آسمان سے بجلی گری اور اس بادشاہ کو جلا کر خاک کر دیا۔ بادشاہ کے جو 12 بیٹے تھے وہ ان 12 میں سے ایک بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ سلطنت کے امور کو چلاتا، سارے بے وقوف اور نادان تھے۔ اب ان کی مجبوری بن گئی کہ اس ملک کو تو ہم نے چلانا ہے، تو کیا ایسا کیا جائے کہ اس کو اب اس ملک کو چلائیں؟ تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ یہ نجاشی کو دوبارہ لے کر آؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس تاجر کو ڈھونڈا اور نجاشی کو لایا گیا اور اسے تخت پر بٹھایا گیا اور اسے پھر بادشاہ بنایا گیا۔ پھر وہ تاجر آیا اور نجاشی نے اسے 600 درہم دے کر اسے واپس رخصت کیا۔